سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کی کوئی شک نہیں ہے۔ قومی سلامتی کونسل کا واضح پیغام ہے کہ پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ بریگیڈیئر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا NTN سے بات کرنے کے لیے۔ بتائیے گا ڈی جی ISPR کی جانب سے، ساغر کی جانب سے بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور دشمن کے لیے اس میں کتنا واضح اور دو ٹوک پیغام ہے؟ پاکستان نے پہلے بھی اور ابھی لیٹسٹ پریس کانفرنس ہے سردار صاحب کی اور DG ISPR کی، اس میں 100% کلیئرٹی اور کنوکشن کے ساتھ پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت نے اپنا پیغام بھارت کو، پاکستان کے عوام کو اور ساری دنیا کو دے دیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ نمبر 1، اس سارے انسیڈنٹ میں پہلگام جو انڈیا نے شور مچایا، پروپیگنڈا، پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان نے تو اس کے لیے ایک امپارشل انکوائری انویسٹیگیشن میں کوپریٹ کبھی آفر کیا، جو کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہی کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو پورا ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ انڈیا کا جو دہشت گردی پاکستان میں کراتا رہا ہے، وہ بھی تو سامنے آ گئی نا، ایویڈنس ساری جو DG ISPR نے دکھایا۔ اس کے بعد پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا، آدھی دنیا کو پتا تھا، لیکن اب اس کے بعد تو کوئی شک کسی کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ یہ جو پہلے ہوتا رہا اور اب پہلگام میں فالس فلیگ ہوا، یہ جو انڈیا کرا رہا ہے وہ اپنے جیو پولیٹیکل ایجنڈا کے مطابق کرا رہا ہے، پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف جو اس کا عزائم ہے ان کو پورا کرنے کے لیے۔ دیٹ از دی ریئل ریزن، ناٹ دی انسیڈنٹ۔ یہ اس میں بہت واضح ہو گیا، پہلے بھی تھا اور ابھی مزید واضح ہو گیا۔ اور بریگیڈیئر صاحب کلامی کی معذرت، جو بھی خطے کے اندر صورتحال ہے، پاکستان کو اور کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ کی نظر میں بین الاقوامی دنیا میں اس صورتحال کو واضح کرنے کے لیے؟ پاکستان کے پاس اور کون کون سے آپشن ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں اس وقت جو سب سے اچھی بات ہے کہ دنیا اس میں کوئی بھی بھارت کو سپورٹ نہیں کر رہا، انڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہا ان اٹس وار پلانز اگینسٹ پاکستان۔ پاکستان کے خلاف انڈیا کا جو جنگ کا پلان ہے یا منصوبہ ہے، اس میں کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا اس کو۔ نمبر 1، پاکستان نے یہ کرنا ہے کہ کلیریفائی تو کر دیا اور کر رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر آنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ساری جو دہشت گردی ہوتی رہی، جو آج بتایا DG ISPR نے بہت اچھے طریقے سے، وہ بھارت کرا رہا ہے اور یہ اسی کا حصہ ہے۔ اور اب اس کے لیے گلوبل انٹروینشن چاہیے، اس کے لیے گلوبل میڈیشن چاہیے، جو آئے اور آ کے کشمیر کا مسئلہ حل کرائے، تاکہ جو بیسک ایشو ہے، روٹ کاز ہے، وہ ختم ہو، اور تاکہ اس خطے میں امن آئے اور خوشحالی آئے، یعنی پیس اینڈ پراسپیرٹی آئے، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ اور ریاست کا یہ ایم ہے، یہ ہمارے لوگوں کا یہ ایم ہے۔ وی ڈونٹ وانٹ کانفلکٹ، اور پاکستان تو کسی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان تو امن چاہتا ہے، لیکن یہ بھارت کی دھمکی اور دشمنی اور نفرت اور جو جنگ کی منصوبہ بندی ہے، دیٹ ہیز ٹو فنش۔ اچھا امیر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے خود وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوست ممالک، پڑوسی ممالک اور بڑی عالمی طاقتیں اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑی طاقتیں بھارت کو کنٹرول کر پائیں گی کہ وہ اس اشتعال انگیزی سے باز رہے؟ اس وقت جو ابھی تک ہو رہا ہے، یا اگر آپ انڈین میڈیا کو سنیں یا ایون انڈین آفیشلز کو سنیں، تو اس سے تو نہیں لگتا کہ جو دنیا کی طاقتیں یا مختلف دوست ممالک یا خطے کی جو کنٹریز ہیں ریجنل، وہ جو پیس میکنگ کی، امن کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بھارت سننا چاہتا ہے۔ ابھی تک تو یہ نہیں لگتا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے گلوبل پریشر۔ دیکھیں نا، انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ، میں جیو پالیٹکس پڑھاتا ہوں، کہتا ہوں کہ اسٹریٹجی ہیز ٹو فٹ انٹو دی انوائرمنٹ۔ حکمت عملی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ماحول جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کے مطابق بنتی ہے۔ ابھی گلوبل انوائرمنٹ تو سپورٹ نہیں کر رہی انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، تو اگر بھارت پھر بھی کرے گا تو نمبر 1 دا ورلڈ ول ٹرن اگینسٹ انڈیا، یعنی کہ دنیا اس کے خلاف ہوگی اگر وہ جارحیت کرے گا۔ اور نمبر 2، پاکستان اتنا مضبوط ہے، فوج تیار ہے، لوگ یونائٹڈ ہیں کہ پاکستان کا پورا دفاع ہوگا، اور اس سے مزید نقصان ہوگا بھارت کا اور اس کے سارے اس پلانز میں۔ تو بہتر یہ ہے میرا خیال ہے، لیکن کہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ انڈیا نے جتنا زیادہ اس دفعہ تو کرتا ہے، لیکن اس دفعہ جتنا انہوں نے ہائپ کریٹ کر دیا، آپ ان کی خبریں تو سننے، کبھی کہہ رہے ہیں پاکستان ٹوٹ جائے گا، کبھی کہہ رہے ہیں انڈین نیوی یہ کرے گی، ایئر فورس وہ کرے گی، آرمی، ان کے میڈیا کو سن لیں آپ، تو وہ انہوں نے خود ہی ایک جنون پیدا کر دیا۔ اب اس جنون سے وہ نیچے آئے نا، وہ ضروری ہے۔ تو اس میں دنیا کا تو اثر ہے، لیکن آپ نے تو بالکل کلیئر کیا، آپ پرووک بھی نہیں کر رہے، آپ بھی کوئی اس کے اندر بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے، اور نہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اسی لیے پاکستان کانفیڈنٹلی اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے
کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہم اپنا پورا دفاع کر سکتے اور بریگیڈیئر صاحب آخری سوال آپ سے کہ یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے یقینی طور پر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بھارتی سیاستدان جو ہیں ششی تھرور انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت کے پاس نہ تو پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی دریاؤں کا رخ موڑنے کی کوئی صلاحیت ہے. تو یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں جو بھارت کی جانب سے دی جا رہی ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا جائے گا, پاکستان کی زمینوں کو بنجر اور خشک کر دیا جائے گا. نہیں, یہ ان کا منصوبہ بندی ہے نا. دیکھیں باقی میڈیا میں سنیں ان بلوچستان میں جو اور جو کے پی کے میں کرا رہے ہیں دہشت گردی آزاد کشمیر پہ قبضہ کرنے کا پلان ہے, یہ سارا ایک بڑا منصوبہ ہے. جیو پولیٹیکل ایجنڈا انڈیا کا اینٹی پاکستان ہے, اس میں یہ بھی شامل ہے. وہ کس حد تک کرتے ہیں, پانی کو روکنا کتنا کرتے ہیں, وہ ایک ڈسکشن الگ ہے. لیکن اس سے ظاہر ہے پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, الاؤ نہیں کر سکتا. پانی روکنا از این ایکٹ آف وار, یعنی جنگ کا اعلان ہے اور پھر اس کے بعد جنگ ہی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.